الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاوون۔ دوستو، مختلف مواقع سے ایسے تجربات ہوتے ہیں جن پہ گفتگو کی جانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اتفاق یہ بھی ہے کہ ہم جیسی تیسی شاعری بھی کر لیتے ہیں اور تھوڑا بہت لکھتے اکھتے بھی رہتے ہیں۔ خاص طور سے جو ہماری نئی نسل ہے، مدارس میں جو لوگ ابھی عالمیت، ثانویہ وغیرہ کے درجوں میں ہیں، ان کی جو سطح ہے اس سطح کے مطابق ان کا فوکس کہاں ہونا چاہیے، ان کو کس طرف دھیان دینا چاہیے اور عام طور سے دھیان کس طرف چلا جاتا ہے، اس کے تجربات ہمیں ہوتے ہیں۔ مختلف مواقع سے ہمارے عزیزان ان باکس کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں یا واٹس اپ کرتے ہیں، اور وہ شاعری میں اصلاح چاہتے ہیں یا پوچھتے ہیں عام طور پہ کہ ہم کیسے بڑے شاعر بن سکتے ہیں۔ آپ جب پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ عزیزم آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی آپ کی تعلیمی پیش رفت کیا ہے، تو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ جو طلبہ ابھی ثانویہ میں ہیں، متوسطہ میں ہیں یا عالمیت کے ابھی بالکل پہلے مرحلے میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ شاعر بنیں اور ان کی شاعری کا چرچا ہو۔ تو ایک طرح کا جو خطرہ ہے یا خطرے کی جو گھنٹی ہو سکتی ہے وہ بجتی ہے۔ ویسے موقع سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، عزیزان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ صحیح نہیں ہے، آپ ابھی جس مرحلے میں ہیں اس مرحلے میں آپ کو اپنی بنیادی تعلیم پر دھیان دینا چاہیے۔ آپ کو اگر عربی زبان و ادب کے طالب علم ہے، مدارس کے طالب علم ہیں، آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تو آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ نحو صرف میں اچھے ہوں، آپ کو زبان آ جائے، آپ اسلامیات اگر پڑھ رہے ہیں تو جو بنیادی معرفت ہے آپ کی وہ اچھی ہو جائے، کتابوں سے استفادہ کرنے کا ڈھنگ آپ کو آ جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عبارتیں کس طرح ہم حل کرتے ہیں، کس طرح سے ہم ان علوم سے اپنے دامن کو بھر سکتے ہیں۔ یہ جو بنیاد ہے، یہ بنیاد آپ کی مضبوط ہو جائے، اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے انسانی زندگی میں، طالب علم کی زندگی میں ایک مرحلہ، اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جب اس کے اپنے بھی کچھ تاثرات زندگی کے بارے میں بنتے ہیں، اس کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، لائف کو وہ سمجھ پاتا ہے یا زندگی بہرحال بہت کچھ اس کو سمجھا پاتی ہے، وہ زندگی کو دیکھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اس وقت آ کر کے اگر آپ تھوڑی سی شعوری کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ادب، شاعری کے ذریعے بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، مافی ضمیر کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن بالکل شروعاتی اسٹیج میں جب آپ ابھی ثانویہ میں ہیں، متوسطہ میں ہیں اور آپ نے اپنا رجحان شاعری کی طرف کر دیا ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیلف ڈسٹرکٹیو جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ آپ کو بتا دیں کسی زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہوگا کہ آدمی ایک مطلب پوئٹ، بورن پوئٹ ہے بھائی، پیدائشی شاعر ہے، وہ پیدا ہوا ہے، وہبی طور پہ یہ صلاحیت دی گئی ہوئی ہے اور اس نے شاعری کی ہے اور اس کا ایک سطح کا نام ہو گیا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں خود شاعری کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر شعور کی ایک مضبوط سطح کی ضرورت ہے۔ آپ یوں کہ جیسے تیسے موضوعات کو باندھ لیں گے، کچھ عشق یا مضامین وغیرہ باندھ لیں تو یہ دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ باضابطہ شاعر کی حیثیت سے کوئی مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہو، آپ زبان و بیان کے سارے اسرار و رموز سے واقف ہوں۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی لیاقت اچھی ہو۔ آپ لیاقت جب تک پیدا نہیں کریں گے، شاعری کے میدان میں آ جائیں گے، ہو سکتا ہے جو 2 4 10 لوگ جیسے تیسے لوگ آپ کو واہ واہ بول دیں، لیکن آپ
باضابطہ طور پہ اپنا کوئی علمی مقام نہیں بنا پائیں گے۔ ہم عام طور پہ ایسے عزیزان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ شاعری واعری چھوڑ کر کے کچھ توجہ سے پڑھائی لکھائی پہ دھیان دیجئے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہمارے جو یہ سینئر دوست ہیں، ساتھی ہیں، تو یہ ڈر رہے ہیں، یا مطلب یہ ہماری رہنمائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا شاید ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر یہ نسل شاعر بن کر کے آ جائے گی تو ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کا مقام گر جائے گا۔ تو اب یہ اصل میں چونکہ آپ عمر کی جس دہلیز پہ ہوتے ہیں، سوچنے کا ایک زاویہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ خطرناک زاویہ ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، اور سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر نسل اپنا ہیرو لے کر دنیا میں آتی ہے، ہر نسل کے اپنے ہیرو ہوتے ہیں، اور کسی بھی آدمی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم اس کو بار بار نہیں ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لائف ٹائم ہیرو بن کر کے رہے گا، نہیں، اس کو بہرحال ایک وقت آتا ہے 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد، جب اس کا گراف کسی اور طرف جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ کوئی نسل آتی ہے، اس نسل میں نئے ہیروز پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنا مقام بنا کر چلے جاتے ہیں۔ ہم جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ غلطی نہ کریے، آپ یہ اس عمر میں اس اسٹیج پہ شاعری وائری کے چکر میں نہ پڑیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری جہاں ذہن و دل کو متاثر کرتی ہے، وہیں انسان کا وقت بہت زیادہ لیتی ہے۔ یہ ٹائم جب آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا ٹائم ہے، جب آپ کو اپنے فاؤنڈیشن کو اور زیادہ گہرانے کی ضرورت ہے، جب آپ کے اندر یہ وقت بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس آپ کے اندر یہ للک اور صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ آپ خود کو زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنا مستقبل زیادہ روشن کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے دنیا کی کسی بھی سطح پہ زیادہ بڑا مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگر اپنے آپ کو چھوٹے مقام کے لیے باندھ لیا ہے تو یہ عقل مندانہ، یہ دانش مندانہ رویہ نہیں ہے۔ آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ یہ مت کیجئے۔ ہم لوگوں نے، میں ذاتی طور پہ اپنی اگر بات آپ سے بتاؤں تو ہم لوگوں کے اندر بھی یہ خرابی آئی، لیکن یہ اللہ کا شکر رہا کہ یہ خرابی اس وقت آئی جب ہم اپنے اس جو اصل مطلب ٹرانسفارمیشن کا وقت ہوتا ہے، جب اصل اپنے آپ کو آپ بنا رہے ہوتے ہیں، ثانویہ کا زمانہ، عالمیت کا زمانہ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اور یہ جتنی اچھی محنت ہوتی جاتی ہے آپ کا کل اتنا زیادہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہمارے ساتھ رہا کہ یہ جو وقت تھا ثانویہ کا، عالمیہ کا، یہ ہم نے گزار لیا۔ اس کے بعد یہ کیڑے ذہن میں آئے تو متاثر پھر بھی کیا اس نے، پھر بھی ہمارا ٹائم ضائع ہوا، پھر بھی اس کے نقصانات رہے، لیکن نسبتاً کم رہے۔ یہ تب ہم نے شروع کیا جب اس مرحلے سے ہم گزر چکے تھے۔ ہم اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس مرحلے کو گزار لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مرحلے کے بعد ہی دراصل شاعری میں مزہ بھی ہے، اس مرحلے کے بعد ہی دراصل آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس شاعری کے رموز کیا ہیں، اس میں مزہ کب آتا ہے، اس میں گہرائی کب پیدا ہوتی ہے، کوئی لفظ کیسے اگر آگے سے پیچھے کر لیا جائے یا پیچھے سے آگے کر دیا جائے تو کیسے وہ لفظ ایک نئی معنویت کے ساتھ اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ سب اس مرحلے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس مرحلے میں ڈال لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ذہن بنتا کیوں ہے؟ ہم انسان عام طور پہ، طلبہ خاص طور پہ، ظاہر ہے ایک شہرت کی طلب ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ اس کو جانا جائے، اس کے بارے میں لوگ بات چیت کریں۔ تو عام طور پہ وہ طلبہ جو بہت محنت کرتے ہیں درسیات میں اور اچھا بننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں چرچا لوگ کم کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی طالب علم ہے، اس کا جیسا تیسا کوئی مضمون چھپ گیا، جیسی تیسی کوئی غزل کہیں مطلب چھپ کر کے آ گئی، یا کسی نے واہ واہ لکھ دیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے لکھ دیا، یا کوئی افسانہ ایسا ویسا چھپ گیا، تو اس پہ چرچا کرتے ہیں لوگ۔ اب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم کو بھی لکھنا چاہیے۔ آپ کو اس جذبے کو تھوڑا سمیٹ کر رکھنا ہے۔ جذبہ برا نہیں ہے، لیکن اس کو سمیٹیے تاکہ یہ جو واہ واہی ہے یہ وقتی نہیں ہو، ایک مستقل، مضبوط تر، دیر تک جانے والا آپ کا مطلب کیا کہتے ہیں مقام بنے، دیر تک، تاکہ آپ اپنے آپ کو دیر تک سنبھال سکیں، ایک مقام پہ اپنے آپ کو رکھ سکیں۔ یہ جو شہرت طلبی ہے، اگر اسٹیج سے پہلے، وقت سے پہلے یہ کیڑا آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس لیے وہ تمام احباب، ہمارے عزیزان جو ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دیکھے بغیر کہ آپ کی ابھی سطح کیا ہے، آپ کوئی اپنی غزل بھیجیں گے یا کوئی مطلب اس طرح کا کوئی بھی
مطلب تخلیقی عمل، اور پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ثناء اللہ بھائی بہت واہ واہی کریں گے کیا لکھ دیا آپ نے، تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم یہ غلطی کرنے والے نہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ایسی غلطی ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو ہم ایک غلط رویہ، ایک غلط مشورہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی آدمی تو پیدائشی طور پہ شاعر ہوتا ہے، یہ تو وہبی چیز ہے، ایسا نہیں کہ انسان کوشش کر کے بڑا شاعر بن جائے گا، یہ کر لے گا وہ کر لے گا، یہ سب ایک سطح تک درست ہے، لیکن شاعری یا شاعری سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز بغیر ممارست کے، بغیر مشق کے، بغیر کوشش کے، بغیر دھیان لگائے ہوئے، بغیر اس فن کو ٹھیک سے جانے ہوئے وہ کچھ نہیں بن پاتی ہے جو بننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وہبی طور پہ شاعری کر لے جائے، لیکن اس کی شاعری فکر و عمل سے آراستہ ہو، اس کی شاعری، اس کے اندر بہت کچھ ہو، دنیا آباد ہو، فکر و نظر کی دنیا آباد ہو، ایک شعر کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو لگے کہ ہاں ایک نیا نقطہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، ایک نئی روشنی آپ کے سامنے آ گئی ہے، بصیرت کا ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے، تو یقینی طور پہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس بصیرت کی ضرورت ہے جو ایک نئی بصیرت کو سامنے لا سکے، اور یہ مطالعہ چاہتا ہے، یہ آدمی سے چاہتا ہے کہ اس کے اندر فکر و نظر کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مرحلے کے بعد اس طرف توجہ دیں۔ اسی سے جڑی ہوئی بات ایک ادب سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ ہمارے عام طور پہ ہمارے ذہن میں کچھ تصورات غلط بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی افسانہ لکھ لیا تو وہ ادیب ہو گیا، یا مطلب اس طرح کی کوئی تحریر لکھ دی جس میں الفاظ بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ادیب ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ زبان ایک ٹول ہے، زبان ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہم اپنی بات کہتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کہنے کے لیے بات ہے تو اس کہنے کا اسلوب کیا ہو، انداز کیا ہو، طریقہ تعبیر کیا ہو، یہ وہ چیز ہے جس سے ادب عام طور پہ گفتگو کرتا ہے۔ ادب آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو اپنی بات رکھنی کس انداز میں۔ تو اگر بات نہیں ہو اور آپ نے صرف لفظوں کا ایک اچھا خاصا گھر تیار کر دیا ہے، گھروندہ بنا لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ادیب ہو جائیں گے۔ لفظوں کا کاروبار نہیں ہے ادب۔ دراصل ادب اس سلیقے کا نام ہے کہ آپ کو جو بات کہنی ہے، آپ کے پاس جو فکرہ ہے، جو نظریہ ہے آپ کا، آپ نے کسی چیز کے بارے میں جو کچھ سوچا ہوا ہے، اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس فکر کو آپ کس سلیقے سے، کس خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں، اس پیشکش میں ادب آپ کی مدد کرتا ہے۔ دراصل اسی لیے ادب کا جو تعلق ہے وہ اسلوب سے ہے۔ اسلوب ڈکشن، یعنی آپ کے پیش کرنے کا انداز کیسا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب کسی افسانہ نگار کو پڑھ لیا یا کوئی ایک ناول آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے سوچا بالکل اسی انداز میں سب لکھ دینا ہے، تو ایسے کام نہیں چلتا ہے۔ ادیب صرف اس کو نہیں کہتے ہیں جس نے افسانہ لکھ لیا ہو، یا جس کو مثال کے طور پہ کوئی واقعہ رونما ہوا تو اس واقعے کو اچھے انداز میں، لچھے دار انداز میں لکھنے کا سلیقہ آ گیا ہو، اس کو ادیب نہیں کہتے ہیں۔ ادیب کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے جس کسی موضوع سے متعلق وہ لکھے گا تو اس موضوع کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر وہ اسلوب اختیار کرے گا اور اپنی بات رکھے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم میں سے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ زیادہ تر لوگوں نے، بلکہ تمام لوگوں نے سنا ہوگا اور ان کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی 3 کتابیں کبھی ایسے بھی اٹھا کر کے سامنے رکھیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ لکھی تھی علماء کے لیے، صاحبان علم و فضل، علماء کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ لکھی۔ آپ تذکرہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لکھا ہی گیا اس لیے ہے کہ علماء پڑھ سکیں۔ عام آدمی جس کی معرفت زبان کی، شریعت کی بہت بلند نہیں ہو، مولانا ابوالکلام آزاد کے تذکرہ سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا کی دوسری کتاب ہے غبار خاطر، خطوط کا مجموعہ ہے۔ اچھا واضح ہے کہ یہ جو خطوط کا مجموعہ ہے مولانا آزاد کے، وہ لکھا اس لیے گیا تھا، یہ خطوط اس لیے لکھے گئے تھے کہ یہ چھپیں گے۔ مولانا آزاد کو پتہ تھا کہ یہ عام حال احوال یا دوستانہ مراسم کو نبھانے کے لیے لکھا جانے والا خط نہیں ہے، یہ وہ خطوط ہیں جو اس لیے لکھے گئے ہیں جن میں انسان اپنے فکر و نظر کا اظہار کر رہا ہے، بہت ساری ایشوز پہ گفتگو کر رہا ہے، تو انہیں پتہ تھا کہ ان خطوط کو چھپنا ہے۔
इसी लिए इस पे डिबेट भी है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर में जो कुछ लिखा है उस पर ख़त का इतलाक़ हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे कतई नज़र आप अगर गुबार खातिर को उठाएं तो गुबार खातिर का उसलूब बिल्कुल अलग है। तज़किरा और गुबार खातिर को आप टैली करेंगे, मिलाएंगे तो नहीं मिला पाएंगे। दोनों बिल्कुल ऐसा लगता है कि दो मुख्तलिफ लोगों ने लिखा होगा। मौलाना आज़ाद का जो उसलूब गुबार खातिर में है बहुत रंगीन, बहुत मेयारी ज़रूर है लेकिन रंगीन है, समझ में आता है, मज़ा आता है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस तबके के लिए लिखा है जो तबका कुछ अदबी ज़ौक़ शौक़ रखता है। तो अगर आपका अदबी ज़ौक़ शौक़ है, उस तरह से आप सोचते हैं, चीज़ों को आपने देखा उखा हुआ है, तो आप गुबार खातिर पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप गुबार खातिर को तज़किरा से मिला करके देखेंगे तो वो मज़ा आपको जो तज़किरा में आएगा वो गुबार खातिर में नहीं, और जो गुबार खातिर में आएगा वो तज़किरा में नहीं आएगा। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दो मुख्तलिफ लोग दो किताबों से बिल्कुल एक तरह का तासुर अपनाएं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, वो तज़किरा आप देख करके कहते हैं कि मौलाना आज़ाद को उर्दू नहीं आती थी। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो खुद उनको वो उर्दू नहीं आती है जो उर्दू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तज़किरा में लिखी है। वही आदमी जब गुबार खातिर पढ़ता है तो कहते हैं यार मौलाना आज़ाद ने यहाँ तो ज़बरदस्त क्या बयान है, क्या उसलूब है, क्या सलीक़ा उन्होंने अपनाया और किस तरह से शेर लाते हैं और क्या मतलब। तो जाहिर है कि चूँकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो उसलूब गुबार खातिर में है उस उसलूब से वो आदमी फेमिलियर है, उसका शेर व अदब से ताल्लुक़ रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है। तीसरी किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तर्जुमानुल कुरान मौलाना की तफसीर है, तर्जमा है कुरान हकीम का, उसको आप सामने रखिए तो उसका उसलूब न गुबार खातिर वाला है और न ही तज़किरा वाला है। बिल्कुल सादा उसलूब, सलीक़े से, बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में, प्यार से, सादगी से वो कोशिश करते हैं कि कुरान हकीम का जो पैगाम है वो आम लोगों तक पहुँच जाए। क्यों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो तर्जुमानुल कुरान लिखना था ये आम लोगों तक अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को, उसके मफ़हूम को, उसके पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करनी थी। मौलाना ने उस चीज़ को सामने रखा और ज़ुबान व बयान का वही मेयार इख्तियार किया। अब तज़किरा, गुबार खातिर और तर्जुमानुल कुरान तीनों की ज़ुबान, तीनों का उसलूब इसलिए मुख्तलिफ है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मालूम है कि तीनों के जो टारगेटेड ऑडियंस हैं, कारी हैं, वो अलग अलग हैं। उनको पता है कि किस तबके को किस अंदाज में अपनी बात पेश करनी है, कैसे ले करके सामने वाले के पास जाना है। हम लोग आम तौर पे गलती ये करते हैं या सोचते ये हैं कि बस आपने कितने प्यारे अंदाज में लिखा है। भाई इल्मी बातें, इल्मी मौज़ूआत को, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी तारीख़ पे अगर कोई आदमी कुछ लिख रहा हो, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख़ पे कुछ लिख रहा हो, औरंगज़ेब ने क्या क्या किया है उसकी तारीख़ पे लिख रहा हो, अकबर के ज़माने पे कुछ लिख रहा हो और वो बिल्कुल लच्छेदार ज़ुबान इस्तेमाल करता चला जाए, तो वो इंशाइया अच्छा लिखेगा, इंशा पर्दाजी अच्छी हो जाएगी, लेकिन तारीख़ दम तोड़ करके रह जाएगी। आम तौर पे ऐसा होता है कि जब आप ज़ुबान को उस हैसियत से लेते हैं तो जो हक़ाइक़ हैं उनके साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते। इसीलिए जो इल्मी मौज़ूआत हैं उनके तकाज़े अलग होते हैं, जो अदबी मौज़ूआत हैं उनके तकाज़े अलग होते हैं। इसी तरह जो उलूम व फ़नून पे हम कुछ लिखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप तिब के मौज़ूआत पे लिख रहे हैं, अगर आप साइंसी मौज़ूआत पे लिख रहे हैं, तो उनका जो उसलूब होगा, जो अंदाज़ होगा, जो रवैया होगा ज़ुबान का उस मामले में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अदब दरअसल यही आपको सिखाता है कि आपको किस मौजू को किस तरह से ढालना है। ये बिल्कुल नहीं कि जो भी बात आपने लिखी है, लच्छेदार अल्फाज आपने इस्तेमाल कर दिए और सामने वाला खुश हो रहा है। नहीं, ये दरअसल अक्लमंदी नहीं है और ये असल अदब को न समझना है। अब मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आपने अगर 2-4 नावल पढ़ लिया है, 2-4 अफसाने पढ़ लिए हैं, कुछ सफ़रनामे पढ़ लिए हैं और आपको ये लगता है कि आपको ज़ुबान आ गई है और आप वाक़अतन किसी भी ज़ुबान के उसलूब से वाकिफ़ हो गए हैं, तो आप एक तरह की गलतफ़हमी के शिकार हैं। आपको अगर वाक़अतन अदीब बनना है या ख़ुद को उस नज़रिए से देखना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उस ज़ुबान के जो मुख्तलिफ़ असालीब हैं उनको आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा। मुख्तलिफ़ तरह की जो तहरीरें उस ज़ुबान में लिखी गई हैं वो आपको पढ़ना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद आप समझते हैं कि आप अदीब हैं, तो मैं एक आम तौर पे एक मिसाल देता हूँ कि कभी आपको किसी ऐसे मार्केट में चले जाइए जहाँ आपको सामान ख़रीदना है और ख़ास तौर से जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और आपको भेज दिया जाए कि भैया सामान ख़रीद करके ले करके आओ, और आप जा कर के देखिए कि जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखी हुई हैं, क्या उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों का नाम क्या है, आपको आपकी ज़ुबान में पता है?
آپ یقین جان لیجئے اس وقت آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس زبان کے ادیب کے طور پہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا درجہ کیا بنتا ہے۔ اس لیے ہم جب ادب یا ادیب کی بات کرتے ہیں تو اس گورکھ دھندے سے نکلنا، اس دائرے سے نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ادیب اصلاً کوئی چیز ہے نہیں۔ ادیب کا مطلب یہی ہے کہ جس موضوع پہ وہ لکھ رہا ہے اس موضوع کو سلیقے سے برتنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس موضوع کا جو تقاضا ہے، وہ موضوع جس زبان اور جس ڈکشن، جس اسلوب کا تقاضا کرتا ہے، کیا اس تقاضے کو وہ نبھا پا رہا ہے یا نہیں نبھا پا رہا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو علمی موضوعات کو بھی بالکل ناولانہ انداز میں لکھتے ہیں، وہ اچھے اہل فکر و نظر لوگوں کے نزدیک بہت معتبر نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اسلوب بہت جاندار ہو، مزہ آ جائے پڑھنے میں، مزہ آ سکتا ہے، لیکن کیا وہ معلومات آپ کو اسی انداز میں مل رہی ہے؟ کیا ان معلومات کے بارے میں آپ کا وہی اعتماد بن پا رہا ہے جو اگر وہ علمی انداز میں، علمی اسلوب میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی؟ میں جو لوگ عربی پڑھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کبھی آپ طٰہٰ حسین کو اور احمد امین کو جوڑ کر دیکھیے۔ طٰہٰ حسین نے جن موضوعات پہ عام طور پہ جیسے سیرت کے جو موضوعات ہیں یا شخصیات کو جو انہوں نے اٹھایا ہے، تو ان میں جو ان کا انداز ہے آپ دیکھیں گے کہ فلو بہت ہے، وہ اسلوب میں سلاست ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ علمی اسلوب نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے یہاں معلومات کی کمی ہے اور بہاؤ بہت ہے۔ آپ احمد امین کو مثال کے طور پر لیجئے، ان کی فجر الاسلام، ضوء الاسلام، ان کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بہاؤ تو وہ نہیں ہے جو ہمیں طٰہٰ حسین کے ہاں نظر آتا ہے، لیکن جو ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جو ایک سنجیدگی ہونی چاہیے، جو معلومات ملنی چاہیے، وہ معلومات آپ کو مل رہی ہے، وہ حقائق آپ کو سلیقے سے مل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی زبان کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس کو مطلب زبردستی کر کے بہت زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، نہیں۔ جہاں آپ کے پاس حقائق ہوں، معلومات بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، تو وہاں بہت زیادہ ملمہ سازی کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ادب کا تعلق ملمہ سازی سے نہیں ہے۔ ملمہ سازی یا زبردستی کسی چیز کو غیر ضروری طور پہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا، یہ اپنے آپ میں کوئی محمود عمل نہیں ہے۔ یہ جو زرکشہ ہے، ہم بولتے ہیں نا کہ وہ لفاظی یا چرب زبانی، یہ کبھی بھی محمود عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھدار لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے طلباء کو، اپنے جونیئرز کو بتا سکیں کہ زندگی حقائق کی بنیاد پر چلتی ہے اور انسانی زندگی میں حقائق کی اہمیت ہے۔ اسلوب دراصل ان حقائق کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کا نام ہے، اور ہم جس اسٹیج میں آج، جس دور میں زندگی جی رہے ہیں، ہم سے پہلے اتنے اصحاب علم و فضل لوگ گزر چکے ہیں کہ انہوں نے لگ بھگ اپنی تمام کوششوں سے یہ طے کر دیا ہے کہ اب ان موضوعات کو پیش کرنے کے اچھے اسالیب کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا ہمارا مطالعہ جتنا زیادہ وسیع ہوگا، مختلف علوم و فنون سے متعلق، اتنا ہی زیادہ آپ کا انداز پیش کرنے کا اچھا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم ناول لکھیں گے تو زبان کیسی ہوگی، ہم کوئی علمی موضوع پہ کوئی مقالہ لکھیں گے تو اس کی زبان کیسی ہوگی، اور اگر ہم کسی شعر و ادب کے شہپارے پہ اگر ہم تنقیدی کوئی مضمون لکھیں گے، تنقید لکھیں گے، تو تنقید کی زبان کیسی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی تنقید بھی اس طرح لکھتا ہے جس طرح وہ افسانہ لکھتا ہے تو اس کو افسانہ لکھنا چاہیے، تنقید نہیں۔ اب اگر کوئی افسانہ بھی اس طرح لکھ رہا ہے جس طرح اس کو تنقید لکھنی تھی، تو بھیا تنقید لکھو، افسانہ لکھنے کے لیے کیوں چلے آئے ہو؟ دو مختلف چیزیں ہیں اور دونوں کے تقاضے الگ ہیں۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاعری ہو یا ادب، شاعری اللہ کے واسطے کیجئے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سطح اپنی دیکھ لیجئے۔ بہت نچلے درجے میں جب آپ کو اپنے آپ کو بنانے کے مرحلے سے گزرنا ہے تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو برباد کرنے کا جوخم مت مول لیجئے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ پھر یاد دلاؤں گا، جتنے زیادہ شعراء کو آپ پڑھیں گے، معتبر شعراء کو، کسی بھی زبان کے جو کلاسیکل شعراء ہیں، جن کی وجہ سے زبان کا معیار طے ہوتا ہے، جن کا استعمال بتلاتا ہے کہ کوئی لفظ مذکر ہوگا یا مؤنث، جن کا استعمال بتاتا ہے کہ یہ لفظ صحیح ہے یا غلط، جن کا استعمال بتاتا ہے کہ ہاں اس لفظ کا اس زبان میں کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، اگر آپ ان کو نہیں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ عربی شاعری پڑھنے والے لوگ اگر دور جاہلیت کے شعراء کو نہیں پڑھتے، اگر وہ
دور اسلام کے شروعاتی دور کو، بنی امیہ کے دور کو، بنی عباسیہ کے دور کو نہیں پڑھتے، ان کے شعراء کو نہیں پڑھتے اور باضابطہ نہیں پڑھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں بہت اچھا مقام پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ دھوکے میں ہیں۔ اسی طرح اردو میں اردو اور عربی کی مثالیں اس لیے عام طور پہ دے رہا ہوں کہ تھوڑا بہت میں بھی واقف ہوں، ہمارے احباب بھی انشاءاللہ اس کو آسانی سے ریلیٹ کر پائیں گے۔ اردو میں اگر آپ میر کو نہیں پڑھتے ہیں، سوز کو نہیں پڑھتے، غالب کو نہیں پڑھتے، مومن کو نہیں پڑھتے، اقبال کو نہیں پڑھتے، یا ایسے اسی طبقے کے جو بڑے لوگ ہیں داغ کو نہیں پڑھتے، یہ لوگ جن کی وجہ سے زبان کا معیار قائم ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب للو پنجو کو پڑھ کر کے کسی قابل ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے، ایک وقتی لمحاتی خوشی آپ کو مل سکتی ہے، واہ واہی ہو جائے گی، لیکن آپ اپنا کوئی مقام باضابطہ نہیں بنا پائیں گے۔ تو شاعری بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے پہلے تھوڑا سا اپنا وقت آنے دیجئے، تھوڑا جلد بازی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس مرحلے سے گزر جائیے، عالمیت وغیرہ سے فارغ ہو لیجئے، پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کر لیجئے، اس کے بعد اس طرف دھیان دیجئے، اور اس کے لیے بنیادی کوئی ایک کتاب پڑھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے ردیف کیا ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں، اوزان و بحور کیا ہیں، کس طرح سے شعراء نے استعمال کیا ہے، تھوڑی بہت کوئی بھی ایک کتاب اگر بنیادی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ پھر اسی طرح سے کسی اچھے استاذ کی رہنمائی لے لیجئے، جو آپ کی رہنمائی کر سکیں، جن کو اس فن سے واقفیت ہو، اس کے بعد چھوڑ مت دیجئے، یہ مت سمجھ لیجئے کہ کام بن گیا، جب تک شعراء کو نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، اگر شاعری کرنا چاہتے ہیں تو جس زبان میں شاعری کرنا چاہتے ہیں اس زبان کے اگر 5000 اشعار آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کیا شاعری کریں گے؟ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور شاعری دراصل اصول اور ضوابط سے کم، اور وہ جو ممارست ہے آپ کی، وہ جو اشعار آپ کو یاد ہیں اور ان پہ جو آپ اپنے میں گھومتے پھرتے اس کے ساتھ جیتے ہیں، گنگناتے ہیں، وہی آپ کے اندر وہ لیاقت پیدا کر دیتی ہے کہ آپ شاعری کر لے جائیں۔ تو کتنے زیادہ اشعار آپ کو یاد ہیں، کتنے شعراء کو آپ نے پڑھا ہے، کتنی غزلیں، کتنی نظمیں ہیں کہ آپ ایسے ہی سنا سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو زیادہ مضبوط بنائیں گی، آپ کے اندر وہ لیاقت پیدا کر دیں گی، اور مطالعہ جتنا زیادہ وسیع ہوگا، فکر و نظر میں جتنی زیادہ وسعت ہوگی، اس حساب سے شاعری آپ کی اتنی زیادہ مضبوط انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی۔ ادب سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے، ہم گزارش کریں گے کہ مطالعے کا دامن کبھی مت چھوڑیے، پڑھتے رہیے، اور صرف ایک طرح کی چیزیں نہیں، مختلف طرح کی چیزیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھے ادیب اور شاعر بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی معتبر اخبار کا باضابطہ مطالعہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، ایک اخبار کم سے کم ایسا ہو جس کو آپ مکمل دیکھتے ہوں۔ اچھی، چونکہ اخبار ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کو، مختلف علوم، فنون، تمام قسم کے تجربات، یہ وہ سب کو ایک ہی صحیفے میں وہ سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو اخبار انسان کے ساتھ ہمیشہ اس کا تعلق اخبار سے انسان کا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور لگاتار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ایک زاویہ بنے گا زندگی کے بارے میں، ایک اچھا زاویہ بن سکتا ہے، اور جب فکر و نظر کی ایک سطح آپ کے پاس ہوگی، کوئی مال ہوگا آپ کے پاس، تب آپ مارکیٹ میں جا کر کے اس مال کو بیچیں گے۔ اس مال کو بیچنے کے لیے آپ کو اسلوب کیا اختیار کرنا ہے، یہی دراصل ادب سکھاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے ہی نہیں تو مارکیٹ میں جا کر کے ہلہ ہنگامہ کرتے رہیے، تھوڑی نہ کچھ پیسہ ویسا ملنے والا یا کوئی فائدہ آپ کا ہونے جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں آپ چلے گئے اور آپ نے سوچا کہ بھائی ہلہ ہنگامہ کریں گے، دونوں جیب میں پیسے بھر کر کے چلے آئیں گے، آپ کو لوگ مسخرہ سمجھیں گے، بیوقوف سمجھیں گے، کوئی فائدہ آپ کو بنیادی طور پہ ملنے والا نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جائیے لیکن مال لے کر جائیے، مال لے کر جائیے، اور پھر دیکھیے کہ ہاں اس مارکیٹ میں مال بیچنے کا زیادہ اچھا اسلوب کیا ہو سکتا ہے۔ ادب دراصل یہی اسلوب ہمیں آپ کو سکھلاتا ہے کہ ہم اپنی باتیں، اپنا نظریہ، اپنی معلومات، اپنے حقائق کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے اشارہ کیا، مختلف موضوعات کے مختلف اسالیب ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے ان بنیادی حقیقتوں کو نہیں سمجھا تو اپنے آپ میں خوش ہوتے رہیے، لیکن علمی دنیا میں ہم اور آپ اپنا کوئی مقام نہیں بنا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بنیادی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے جو ہماری نسل ہے، ہم لوگوں کی نسل، ہماری نئی نسل ہے، اس کو یہ توفیق دے کہ بھائی شاعری اگر کرنی بھی ہے تو اسٹیج پہ آ کر کے، اس سے پہلے نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔